کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین حیا جاوید کا سلام قبول کریں۔ 15 اپریل 2024 عیسوی بمطابق کے 6 شوال مکرم 1445 ہجری بروز سوموار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ وادی میں ٹریفک حادثات کا خونین رقص جاری، مختلف اضلاع میں 4 الگ الگ حادثات میں 2 کی موت اور لگ بھگ 1 درجن سے زائد افراد زخمی۔ پہلگام میں کل صبح 5 بجے دریائے لدر میں سکارپیو گاڑی نظر آتے ہی پولیس اور ٹریفک پولیس نے بچاؤ کارروائیاں شروع کی۔ گاڑی میں کتنے لوگ سوار تھے، ابھی اس کی تفصیلات اور جانکاری حاصل کی جا رہی ہے۔ ادھر چرسو اونتی پورم میں گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر گاڑی کا انتظار کرنے والے عام لوگوں کو کچل ڈالا۔ سومی چاند زوجہ مدثر احمد گنائی ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ بیٹھی۔ وسطی کشمیر گاندربل سے اطلاع ہے کہ 19 سالہ حذیف شفیع کو تیز رفتار سومو گاڑی نے اپنی نیند سلا دیا۔ ایک اور حادثے کے دوران کے پی روڈ اننت ناگ میں 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 عیسوی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کا انتخابی منشور جاری کیا۔ سنکلپ پتر کا نام دیا گیا۔ مفت راشن اسکیم اگلے 5 سالوں تک جاری رہے گی۔ غریبوں کو دیا جانے والا کھانا غذائیت سے بھرپور اور سستا ہوگا۔ بی جے پی 4 جون کو نتائج کے اعلان کے فوراً بعد منشور میں کیے گئے وعدوں پر عمل شروع کرے گی۔ یہ ہماری گارنٹی ہے۔ ملک بھر میں بزرگ شہری اور خواجہ سراپا برادری آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت آئیں گے: وزیر اعظم نریندر مودی۔ انتخابی منشور: مودی کی گارنٹی 24 کیرٹ سونے کے برابر گورننس کے سونے کے معیار کے طور پر ابھری ہے۔ چاہے ایودھیا میں رام مندر ہو یا منسوخی دفعہ 370 یا 3 طلاق، ہم نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو 2025 میں بیرون ملک پروگراموں کے لیے دعوت نامے مل رہے ہیں۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی جیت یقینی ہے۔ بھارت ہمیشہ سے امن پسند ملک، پڑوسی ممالک جذبے کی قدر کر کے درپردہ جنگ ختم کریں: راجناتھ سنگھ۔ لیفٹیننٹ گورنر کی پرتھم پوجا میں بھی شرکت۔ پراچین مارگ پویتر چھڑی یاترا کو ہری جھنڈی دکھائی۔ عقیدت مندوں کو شبھ کامنائیں دی اور جموں کشمیر کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا 50 دنوں پر محیط ہوگی۔ 29 جون سے شروع ہو کر 19 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ پیشگی رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہوگا۔ پرامن انعقاد کے لیے این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور پولیس کی پہاڑی بچاؤ ٹیمیں خصوصی تربیت میں محو۔ ترگام سنبل میں دوران شب 2 منزلہ عمارت آگ کی ایک بھیانک واردات میں خاکستر۔ 2 منزلہ رہائشی مکان خاکستر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام ساز و سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل۔ لوک سبھا انتخابات نزدیک آتے ہی سیاسی سرگرمیاں تیز ہونے لگی۔ اس سال پہلی بار اننت ناگ رجوری پارلیمانی حلقہ میں نوجوان ووٹروں کی تعداد 80,000 سے پار کر گئی۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت پولنگ میں صرف 4 دن باقی۔ ڈوڈا ضلع میں 100 سال سے زائد عمر کے 37 ووٹران اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ سب سے بوڑھے شخص کی عمر 108 سال۔ نزدیکی پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ کر 19 اپریل کو ووٹ ڈالیں گے: حکام۔ پیشگوئی کے عین مطابق پہاڑوں پر ہلکی برف باری، میدانی علاقوں میں جم کر بارشیں، کئی علاقوں میں تیز آندھی بھی چلی، سردی کی لہر واپس لوٹ آئی۔ مغل روڈ سمیت دیگر کئی شاہراہیں بند۔ آئندہ 24 گھنٹوں تک مزید بارشوں کی پیشن گوئی۔ 17 اپریل تک موسم خراب رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔
لوگ وزیر اعظم مودی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ادھمپور لوک سبھا سیٹ پر بی جے پی کی جیت یقینی، ماحول ہر طلب کمل اور مودی کے نعروں کا، کوئی بھی ڈوبتے جہاز میں نہیں بیٹھنا چاہتا، شہنواز حسین۔ بھارت اور چین کے مابین جاری کشیدگی کے بیچ مرکزی سرکار کی جانب سے مشرقی لداخ میں ممکنہ طور پر نئے آرمی ڈویژن کے منصوبے پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی طرف سے ہائیبرڈ موڈ کو اپنانا ملک کے عدالتی منظرنامے میں اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پیشے کے اندر تبدیلی کو اپنائیں۔ مصنوعی ذہانت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ قانون کے میدان میں آئی اے انصاف کی فراہمی کو تیز کرنے اور ہموار کرنے کی صلاحیت کا ترجمہ کرتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی، بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ بھارتی سفارت خانہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی کے ارکان سے رابطے میں، صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا لازمی، وزارت خارجہ۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پہلگام کے مضافات میں سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث مقامی آبادی پریشانی میں ملوث۔ بارشوں کے بعد سڑکوں کو گاڑیوں کا چلنا مشکل، پیدل تو دور کی بات ہے، مقامی لوگوں کا الزام۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔